ادغام متقاربین کے مواقع. کتاب یہ آپ کے پاس اس کی PDF موجود ہوگی، آپ اس کو جو سبق گزرا ہے اس کو دیکھا کیجئے. ادغام متجانسین کے مواقع بیان کیے گئے، اس سے پہلے ادغام مثلین کے مواقع بیان کیے گئے. ادغام مثلین کے مواقع قرآن پاک میں ادغام مثلین کے صرف 14 صورتیں تھیں. وہ صورتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اسی طرح سے ادغام متجانسین یعنی ایک مخرج والے دو حرف جہاں جمع ہو، تو قرآن پاک میں 8 صورتیں ہیں، جن میں سے 7 صورتوں میں ادغام متجانسین ہے اور 8ویں صورت میں ادغام نہیں ہوتا. فاصفح عنہم یہ بیان کیا جا چکا ہے. اب آگے ہے ادغام متقاربین کے مواقع. ادغام مثلین بھی آپ جان گئے. ادغام مثلین کہتے ہیں کہ ایک حرف مکرر آ جائے، ٹھیک ہے. اور ادغام متجانسین ایک حرف کے 2 مخرج ہوں، ٹھیک ہے. اور ادغام متقاربین کے 2 حرف ان کا مخرج قریب ہو یا صفت کے اعتبار سے وہ قریب، ٹھیک ہے. تو ادغام متقاربین کے موقع 8 ہیں، ان میں سے 4 موقع ادغام تام کے ہیں اور 2 ناقص کے. چونکہ یہ بیان چل رہا ہے کیفیت کے اعتبار سے، آپ نے پڑھا کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین متقاربین کی قسم، ادغام تام، ادغام ناقص. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ادغام جو کریں گے کیفیت کے اعتبار سے، جو یعنی کس حالت میں ہم ادغام کریں گے، تو ادغام متقاربین یا ادغام متجانسین یا مثلین میں کہاں ادغام تام کریں گے، کہاں ادغام ناقص کریں گے، وہ بتایا گیا آپ کو. تو یہاں ادغام متقاربین کے مواقع بیان کیے جا رہے ہیں. ادغام متقاربین کے موقع 8 ہیں، ان میں سے 4 موقع ادغام تام کے ہیں اور 2 ناقص کے ہیں. ادغام تام، ادغام ناقص آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. ادغام تام جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، اور ادغام ناقص جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے. تو ادغام متقاربین کے 8 مواقع ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں تفصیل سے. ان 8 مواقعوں میں سے 4 موقع ایسے ہیں کہ ان میں ادغام تام ہے اور 2 میں ادغام ناقص ہے. ایک جگہ خلف ہے. خلف کا مطلب ہے یعنی ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں جائز ہیں. ادغام تام بھی کر سکتے ہیں، ادغام ناقص بھی کر سکتے ہیں. اور ایک جگہ مختلف فی ہے، یعنی بعض اس کو ادغام تام کہتے ہیں اور بعض ادغام ناقص کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہو گیا. تو 8 مواقع ہیں ادغام متقاربین کے، 4 میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 4 میں ادغام تام ہوگا اور 2 جگہ ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے. 6 ہو گئے. ایک جگہ خلف ہوگا، یعنی ادغام تام بھی کر سکتے ہیں، ادغام ناقص بھی کر سکتے ہیں. اور ایک جگہ مختلف بھی ہے، یعنی بعض نے اس کے اندر ادغام تام کیا ہے اور بعض نے ادغام ناقص کیا ہے. وہ کون سے مواقع ہیں اب ان کو پڑھیے تفصیل سے. نمبر 1، نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام میں. نون ساکن اور تنوین کا ادغام کس میں؟ لام میں. من لدنہ ویل لکل. نون ساکن ہے اور نون ساکن کا ادغام کس میں کیا ہے؟ لام کے اندر. من لدن ادغام تام. ویل لکل تنوین کا لام میں ادغام کیا ہے؟ ادغام تام. یہ تو ویسا آپ کو سمجھ میں آیا ہوا ہے چونکہ آپ بار بار اس کو پڑھ چکے ہیں اور مثالیں بھی یہی دی جاتی ہیں وہاں. تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام میں، جیسے من لدنہ ویل لکل. یہ مواقع ہیں کہ جہاں نون ساکن کا ادغام لام میں کیا جائے گا تو یہ کون سا ادغام ہوگا؟ کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام، ٹھیک ہے. اور محل کے اعتبار سے کون سا ہوگا؟ ادغام متقاربین، ٹھیک ہے. ادغام متقاربین. نون کا لام میں ادغام کیا. اب دیکھیں نون اور لام کا نہ تو یہ ایک حرف ہے اور نہ ان کا مخرج، دونوں کا حرف نہ ایسا ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہو
بلکہ دونوں کا مخرج قریب قریب ہے. نون اور لام کا مخرج کیا ہے؟ قریب قریب ہے. بھائی نون وہ بھی زبان کے کنارے سے ادا ہوگا اور لام وہ بھی زبان کے کنارے سے ادا ہوگا. پورا مخرج سیم تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے. نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ ایک ناک سے لے کر دوسرے ناک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. اور لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. زواحک اور انیاب برابر برابر ہیں. ٹھیک ہے، انیاب کے برابر میں زواحک. تو مخرج سیم تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے. تو لہذا اس میں کیا ہوگا؟ کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام ہوگا اور محل کے اعتبار سے ادغام کیا ہوگا؟ متقاربین ہوگا. اسی طرح سے ویل لکل، اس کے اندر بھی ادغام تام ہوگا کیفیت کے اعتبار سے. ویل تنوین ہے، تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک ہوتی ہے. تو جب ہم نے تنوین کا لام میں ادغام کیا تو تنوین کی آواز بالکل ختم ہو گئی. ویل لکل. ٹھیک ہے، پہلا موقع کیا ہوا؟ نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام میں. دوسرا موقع نون ساکن اور تنوین کا ادغام را میں، جیسے من رب فی عیشۃ راضیہ، یہ بھی ادغام تام ہے. ٹھیک ہے، نون اور را کا مخرج قریب قریب ہے تو نون کا را میں ادغام کیا. محل کے اعتبار سے کون سا ادغام ہے؟ ادغام متقارب ہے. اور کیفیت کے اعتبار سے کون سا ادغام ہے؟ ادغام تام. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ فی عیشۃ راضیہ، تنوین کا ادغام کس میں؟ را میں. تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام، محل کے اعتبار سے ادغام متقارب ہے. نمبر 3، لام کا ادغام را میں، جیسے قر رب، یہ بھی ادغام تام ہے. لام کا را میں ادغام. قر رب، قل ربی ہے، ادغام کیا لام کا را میں تو قر ربی ہو گیا، لام بالکل سائلنٹ ہو گیا، حذف ہو گیا. قر ربی. ٹھیک ہے. نمبر 4، لام تعریف کا ادغام لام کے علاوہ تمام حروف شمسیہ میں، جیسے والضحى والشمس. لام تعریف، لام تعریف پڑھا آپ نے یا نہیں پڑھا؟ لام تعریف آگے اس کا بیان آ رہا ہے. لام تعریف جو اسماء کے شروع میں آتا ہے وہ لام تعریف کہلاتا ہے. جیسے والضحى، اس کے شروع میں جو لام ہے الف لام، یہ لام تعریف ہے. اور اس کا قاعدہ آگے آ رہا ہے، اس کے اندر ادغام شمسی، اظہار قمری، اس کے بھی قاعدے ہیں تو وہ آگے آپ پڑھیں گے. لیکن یہاں ہم مواقع پڑھ رہے ہیں ادغام متقاربین کے. لام تعریف کا ادغام لام کے علاوہ تمام حروف شمسیہ میں، جیسے والضحى، حروف شمسیہ ابغی حجک وقف عقیمہ، یہ حروف قمریہ ہے. ان کے علاوہ تمام حروف شمسیہ ہے. اور حروف شمسیہ کی پہچان یہ ہے کہ لام تعریف کے بعد جو حرف آتا ہے اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. یہ حروف شمسیہ کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، تو لام تعریف کا ادغام تمام حروف شمسیہ میں لام کو چھوڑ کر کے، جیسے والضحى. بھائی اگر لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو ول پڑھا جائے گا نا، ول. تو والضحى نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کا ادغام کر دیں گے ضاد کے اندر. والضحى، لام جو ہے لام تعریف، یہ کیا ہو جائے گا؟ سائلنٹ ہو جائے گا. والشمسی، لام ہے الف لام ہے لیکن نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کا ادغام کر دیا شین کے اندر. والشمسی. تو یہ 4 موقع ہو گئے. ان 4 موقع میں ادغام تام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیفیت کے اعتبار سے ان 4 موقعوں میں ادغام تام ہوگا. نمبر 5، نون ساکن اور تنوین کا ادغام واو میں، جیسے من وراء خیر وابقا، یہ ادغام ناقص ہوگا. 5واں موقع کیفیت کے اعتبار سے اس میں کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام ناقص. اور محل کے اعتبار سے کون سا ادغام ہے؟ ادغام متقاربین. ٹھیک ہے، تو من وراء خیر وابقا ادغام تو ہے لیکن ناقص ہے کیفیت کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ گئی؟
تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام واو میں، جیسے من ورائی، اس کو من ورائی نہیں پڑھیں گے، اگر من ورائی پڑھیں گے تو پھر ادغام تام ہو جائے گا، لیکن یہاں ادغام جو ہوگا کیفیت کے اعتبار سے ادغام ناقص ہوگا، خیر وابقا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 نون ساکن اور تنوین کا ادغام، جیسے من یعمل خیرا یرا، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا، کیفیت کے اعتبار سے اس میں بھی کیا ہوگا، ادغام ناقص ہوگا۔ ان موقعوں میں ادغام ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 قاف کا ادغام کاف میں، چھوٹے کاف میں، قاف کا ادغام کس میں، کاف میں، الم نخلقکم، تو قاف کا مخرج کیا ہے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، مخرج سیم تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے، ٹھیک ہے، قریب قریب ہے۔ تو یہ 7واں جو موقع ہے اس کے اندر دیکھیں آگے کیا لکھ رہے ہیں، قاف کا ادغام کاف میں، جیسے الم نخلقکم، اس میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں جائز ہیں، مگر خلاف قاعدہ ادغام تام اولا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو بتایا نا کہ 7واں موقع اس میں خلف ہے، یعنی ادغام تام ادغام ناقص دونوں جائز ہے، دونوں کر سکتے ہیں، لیکن خلاف قاعدہ، جو قاعدہ ہے اس قاعدے کی خلاف ورزی کر کے اس میں ادغام تام اولا ہے، بہتر ہے، یعنی الم نخلقکم، قاف جو بڑا قاف ہے اس کا ہم نے چھوٹے کاف میں ادغام کیا، تو بڑے قاف کو سائلنٹ کر دیں گے، یہ ادغام تام ہو جائے گا، الم نخلقکم، بڑے قاف کی آواز نہیں آئے گی، اور ناقص کریں گے تو تھوڑی بڑے قاف کی بھی آواز آئے گی، الم نخلقکم، نخلقکم، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اولا یہ ہے کہ اس میں ادغام تام ہی کیا ہے، الم نخلقکم، بات سمجھ میں آ گئی۔ 8واں موقع نون ساکن اور تنوین کا ادغام میم میں، جیسے ممن خیرا منہا، اس میں بعض کے نزدیک تو غنہ مدغم کا ہے اور بعض کے نزدیک مدغم فی کا، پہلی صورت میں ادغام ناقص ہے اور دوسری صورت میں ادغام تام ہے، مگر یہ اختلاف صرف لفظی ہے، ادائیگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ 8واں موقع تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس میں اختلاف ہے، اختلاف یہ لفظی ہے، اس کو بعد نے تو کہا ہے کہ ممن جو غنہ جو کیا جا رہا ہے وہ غنہ کس کا ہے، بعض کے نزدیک مدغم کا یعنی نون کا، اور بعض کے نزدیک مدغم فی کا یعنی میم کا، تو اس وجہ سے اس کے اندر، لیکن بہرحال اختلاف جو ہے جو قاریہ کے درمیان یہ لفظی اختلاف ہے، ادائیگی کے اندر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ادائیگی اس کے اندر وہی کی جائے، یعنی غنہ ہی کیا جائے اس کے اندر، ممن خیرا منہا، غنہ چاہے مدغم کا ہو چاہے مدغم فی کا ہو، وہ جو اختلاف ہے قاریوں کے اندر وہ مدغم اور مدغم فی کا اختلاف ہے، چاہے وہ مدغم کا اختلاف ہو چاہے مدغم فی کا، غنہ ہر حال میں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے غنہ اس کے اندر کیا جائے گا۔ تو اس کو بتایا کہ اس میں بعض کے نزدیک تو غنہ مدغم کا ہے اور بعض کے نزدیک مدغم فی کا، پہلی صورت میں ادغام ناقص اور دوسری صورت میں ادغام تام، مگر یہ اختلاف صرف لفظی ہے، ادائیگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قاعدہ آگے قاعدہ بتا رہے ہیں، قاعدہ پڑھ لیجیے اس کو، قوی حرف کا ادغام ضعیف حرف میں ناقص ہوتا ہے اور ضعیف حرف کا قوی حرف میں ادغام تام، بس اسی قاعدے کی بنا پر طا کا تا میں ادغام ناقص اور تا کا طا میں ادغام تام ہوتا ہے، جیسا کہ ادغام متجانسین کے بیان میں معلوم ہو گیا۔ یہ قاعدہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو ادغام کرنے میں اور آسانی رہے گی، قوی حروف آپ جان گئے اور ضعیف حروف بھی آپ جان گئے، صفات کا بیان آپ پڑھ کر کے آئے ہیں اور صفات کے بیان میں قوی، اقوا، ضعیف، اضعف سب تفصیل سے آپ اچھی طرح
سے سمجھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کون سا حرف قوی ہے اور کون سا ضعیف ہے، کیونکہ آپ صفات کا بیان پڑھ چکے ہیں. تو جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ حروف قویہ کون سے ہیں اور حروف ضعیف کون سے ہیں، تو ادغام کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اور قاعدہ سمجھنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. تو بتایا گیا ہے کہ قوی حرف کا ادغام ضعیف حرف میں ناقص ہوتا ہے. قوی حرف کا ادغام ضعیف حرف میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. یعنی اگر قوی حرف مدغم ہے اور ضعیف حرف مدغم فی ہے، تو مدغم کا مدغم فی میں جو ادغام کیا جا رہا ہے تو اس میں ادغام ہوگا ناقص ہوگا. قوی حرف کا ادغام ضعیف حرف میں ناقص ہوگا اور ضعیف حرف کا قوی حرف میں ادغام تام ہوگا، مکمل ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس اسی قاعدے کی بنا پر طا کا تام ادغام ناقص ہے. طا کا پیچھے دیکھیں آپ نے پڑھا نا ادغام متجانسین میں آپ کو، یہ دیکھیں فرغت، طا قوی حرف ہے اور تا کیا ہے؟ ضعیف حرف ہے. ٹھیک ہے، تو طا کا تام جو ادغام کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ناقص. فرغت، فرغت. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اوپر دیکھیے آمنت طا، آمنت طا، تا کا طا میں ادغام. تا کیسا حرف ہے؟ ضعیف حرف ہے. اور طا کیسا حرف ہے؟ قوی حرف ہے. تو ضعیف حرف کا قوی حرف میں ادغام جو کیا جا رہا ہے یہ کیسا کیا جائے گا؟ تام. یعنی تا کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، طا کی آواز یعنی پر کر کے پڑھیں گے آمنت طا، آمنت طا. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں پر سمجھا گیا ہے، یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ قوی حرف کا ادغام ضعیف حرف میں کیسا ہوگا؟ ناقص ہوگا، اور ضعیف حرف کا ادغام قوی حرف میں تام ہوگا. بس اسی قاعدے کی بنا پر طا کا تام ادغام ناقص اور تا کا قوم ادغام تام ہوتا ہے، جیسا کہ ادغام متجانسین کے بیان میں معلوم ہو گیا، جیسا بھی آپ کو سمجھا. اسی قاعدے کی وجہ سے الم نخلقکم میں بھی صرف ادغام ناقص ہی ہونا چاہیے. اب دیکھیں الم نخلقکم، قاف کا کاف میں ادغام کیا گیا، تو قاف کیسا حرف ہے؟ قوی حرف ہے. اور کاف کیسا حرف ہے؟ ضعیف حرف ہے. تو قوی حرف کا ضعیف حرف میں ادغام کیسا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو اس بنا پر الم نخلقکم میں ادغام ناقص کہا گیا ہے. اسی وجہ سے، اسی قاعدے کی وجہ سے الم نخلقکم میں بھی صرف ادغام ناقص ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قاف قوی اور کاف ضعیف ہے، مگر اس میں ادغام ناقص اور ادغام تام دونوں جائز ہیں، اور خلاف قاعدہ ادغام تام بہتر ہے روایتاً ثابت ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب آگے ادغام کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ ادغام کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے بعد ادغام کی شرطیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ سب آپ اچھی طرح سے ان کو توجہ کے ساتھ سمجھیے، پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کلاس یہیں پر ختم کر